جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب ڈائلاگ گرینڈ ڈائلاگ کی فیور میں بھی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی کی فیور میں بھی ہیں, ود دوز پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور. سو وہ تو شروع سے تھے, لیکن جو سٹیس ہم نے دیکھا مریم بی بی کا, وہ تو کہہ رہی ہے ہم نے ڈائلاگ نہیں کرنا, ہم نے تو این آر او گورنمنٹ کو نہیں دینا. سو دیر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز وچ یو آر سیئنگ. جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے, شہباز صاحب کی جو ماضی کی سٹیٹمنٹس ہیں اباؤٹ ڈائلاگز, اور جو انہوں نے گرینڈ ڈائلاگ کی اپنی سٹیٹمنٹ میں حمایت کی تھی, باقی چیزیں وہ تو بیک ڈراپ میں موجود ہیں. اس وقت جو ان کا سٹانس تھا وہ وہی تھا کہ میں اپنی پارٹی کی لائن کو اور پی ڈی ایم کی لائن کو فالو کروں گا. سو ایک منٹ ٹھہریے گا. سو ابھی جو پارٹی کی لائن ہے وہ تو نو ڈائلاگ, سو اور اس میں اسی کو فالو کریں گے. اب وہ جو پرانا جو سٹینس تھا ان کا وہ نہیں رہا. دیکھیں اس وقت تو دیکھیں پارٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے موقف تو ہوتے ہیں. اگر وہ باہر ہوں گے تو پارٹی میں بیٹھیں گے تو وہ اپنا موقف جب دیں گے تو وہ موقف باہر بھی آئے گا, ڈسکس بھی ہوگا. اب وہ جیل میں ہے تو جیل میں تو ان کا موقف اگر ہے بھی ہے تو وہ جیل کے اندر ہی ہے. تو یہ بات تو انہوں نے کہی بھی, اور میں نے آ کے باہر اس چیز پہ بات بھی کی. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو کیا ہونا چاہیے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. اور اس وقت جو یہ تناؤ کی اب ہم ملاقات سے باہر آ گئے, اب ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سٹریسڈ صورتحال ہے اس کے اندر مطلب ٹریک ٹو ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کا اگر کوئی انکار بھی کرتا ہے تو وہ بھی بات چیت ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آج فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے, انہوں نے کہا جب تک یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے ڈائلاگ تو شروع ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے بات چیت آگے بڑھتی ہے بٹ بائی بٹ, اور اختلاف کا اظہار جو ہوتا ہے, اور اس اظہار کے لیے میں نے جو پرپوزل دی ہے جس کو میں اب آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں, اور میری پوری درخواست ہوگی کہ اس کے اوپر جو ہے میکسیمم پروپیگیشن ہونی چاہیے کہ آل دا سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ایسی ایٹماسفیئر پیدا کریں. کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جن سے متعلق لوگ بول سکتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن سے متعلق بول بھی نہیں سکتے, لیکن جو بول نہیں سکتے ان کا انفلوئنس بعض کا زیادہ ہوتا ہے, وہ اپنے انفلوئنس کو یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی اس ملک کے اندر ڈائلاگ ہونا چاہیے. جیسے اب جوڈیشری ہے, جوڈیشری کو سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی, لیکن وکلا کے انسٹیٹیوشن کے ذریعے وہ ڈیفینیٹلی سارے پروسیس کو انفلوئنس کر سکتی ہے, اور ان کا انٹرفیس موجود ہے. اور وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ڈیزائن کا حصہ ہیں کہ ہم نے اس وقت جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے تحت جو ہے تمام معاشرے کے ان تمام لوگوں کو اور ان تمام عناصر کو جو ایک اثر رکھتے ہیں, اور سٹیٹ کے وہ تمام آرگنز جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ان کی ایک پروسیس ہوتا ہے سوچنے کا, وہ سب مل کے جو ہے اس وقت کی مشکل صورتحال جس کی وجہ سے ملک کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں, ان خطرات کو کم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. اور اگر اس کے نتیجے میں کوئی نیا ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر گرینڈ ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ٹریک ٹو ڈائلاگ ہے اس کے نتیجے میں ایجنڈا سیٹنگ میں ہمیں ہیلپ ملے گی, اور ایک ایجنڈا مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اس کے اثرات بھی شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں جی آج کی ڈیٹ پہ اگر یہ کہا جائے تو اس کا امکان بہت کم ہے کہ فوری طور پہ استعفے دے دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ استعفوں میں ایک ٹائم کا سپیس آپ کو مل گئی. اگر یہ کہا جائے کہ جی سینٹ کے الیکشنز ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں, وہ بھی ٹھیک کہا جاتے ہیں. اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا, پروٹیسٹ کرنا, یہ اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن اس کا ٹائمنگز جو ہیں ان کے آگے جانے کا امکان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو اے اسپیس فار ڈائلاگ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے تعاون اور پبلک کی اوپینین اور ایک بلڈ اپ کے نتیجے میں آئی کہ سب پارٹیوں نے تھوڑا تھوڑا راستہ دیا ہے اس چیز کو. تو یہ میری